بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جو کوئی بھی یہ واقعہ پڑھے یا سنے گا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایک بار اس واقعے کو اپنے دل سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو نوجوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خوابوں کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی اٹھو، فلاں قبرستان کی طرف جاؤ۔ اللہ والا خواب دیکھتے ہی فوراً اٹھا اور قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ قبرستان کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ دوڑتا ہوا جب ان کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں، اور وہ لاش برے حال میں ہے، یعنی کفن سے الگ ہو کر ننگی قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن وہ لاش قبر سے کیسے نکل آئی، آپ کو بتاتے ہیں۔ موسلا دھار بارش سے وہ قبر پھٹی، قبر سے لاش باہر آ گئی، اور وہ لاش آخر باہر کیوں نکلی؟ وہ اس لیے کہ لوگ اس لاش کو دیکھیں، عورتیں خاص طور پر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ لوگوں کو عبرت حاصل کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس لاش کو قبر سے باہر نکالا اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا۔ اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت تلاش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا، اور اس اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت عورت تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ آج وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی، کہتی میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں۔ اللہ نے دنیا کی اس خوبصورت عورت کا نام مردوں میں شمار کر دیا، اس کا خوبصورت سا لباس کفن میں بدل دیا، اور اس کا خوبصورت سا مکان قبر میں بدل دیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور اس عورت کے گھر والوں سے ملے، اور سب کے ساتھ مل کر اس عورت کو پھر سے دفن کر دیا۔ اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے سوچا، ہر حال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ہر حال میں اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خوابوں کی دنیا میں وہ رات کو سو رہا تھا۔ خوابوں کی دنیا میں وہی عورت اس اللہ والے کے خواب میں آئی۔ اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے خوابوں کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تم نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ اس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے تھے جن 3 گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا کر میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ ان تینوں گناہوں نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس عورت نے کہا، میرا پہلا گناہ یہ تھا جب میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر صبح سویرے باہر نکلتا، پورا دن کڑی دھوپ میں محنت کرتا، میرے لیے روٹی کا بندوبست کرتا اور سوچتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورا دن دھوپ میں ریت پر خاک چھانتا، روزی روٹی کماتا، لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر آتا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تو میں اس کا استقبال کرنے کی بجائے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتی جو جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف دیتا، درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، میں غیر مردوں کو دکھانے کے لیے خوب میک اپ کیا کرتی،
اور اپنے بالوں کو کھول کر بے پردہ گھوما کرتی تھی۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے گہرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے، اور میرا سب سے بڑا اور تیسرا گناہ یہ تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر پر بلا کر ان سے گناہ کرواتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، سب کچھ کرنا مگر ان تین گناہوں سے نفرت کرنا، ان تین گناہوں سے دور رہنا، شوہر کی اجازت کے بغیر بن سنور کر گھر سے باہر نہ نکلنا، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر مت بلانا۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں بہنوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔